اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ در حقیقت اس آیت کے اندر جہاد کا بیان ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے اور لڑنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا اور کتنا قتال کرنا ہے اس کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا تو جب، فا کا کریں گے ترجمہ تو، اور اذا کا کریں گے جب، تو جب لقیتم تمہارا لقاء ہو، اس کا مادہ ہے لقاء اور اسی سے ہے ملاقات۔ تو چونکہ ویسے تو ملاقات میں مثبت اور منفی دونوں طرح کی ہوتی ہیں، کسی سے دوست سے بھی ہم ملاقات کرتے ہیں تو اور معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں میدان جنگ کے اندر جب دشمن سے لقاء ہوتا ہے، دشمن سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے تمہارا ٹکراؤ ہوئے۔ تو جب تمہارا ٹکراؤ ہو، جب تمہاری لڑائی ہو کافروں سے، فَإِذَا لَقِيتُم یا جب تمہارا سامنا ہو، سامنا کرو، پس جب تم سامنا کرو الذین کفروا کافروں کا یا ان لوگوں کا جو کافر ہیں، ان لوگوں کا جو کافر ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ضرب کا معنی ہے مارنا، تو مارنا ہے، ضرب کا معنی ہے مارنا، فا کا ترجمہ کریں گے تو مارنا ہے الرقاب گردن کو، تو گردن مارنی ہے، یہ نہیں گردن مارنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو شدید قتل کرنا ہے۔ ویسے تو قتال کے لفظ میں قتل کے معنی میں آتا ہے، لیکن گردن مارنے سے مراد یہ ہے کہ خوب ان کو قتل کرو، اور قتل کرنے کی طرف اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ فضرب الرقاب تو ان کی گردنیں مارو، اور لغوی ترجمہ کریں گے، لفظی ترجمہ کریں گے فضرب الرقاب تو گردنوں کا مارنا ہے۔ پھر دیکھیں فائدہ، اور تو جب تمہارا لقاء ہو، تمہارا سامنا ہو، تمہارا مقابلہ ہو الذین کفروا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، فضرب الرقاب تو گردنیں مارنا ہے، فضرب الرقاب تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم، اسخنتموہم کا معنی کریں گے تم خوب قتل کر چکو، ان کا، ہم کا بھی ترجمہ کریں گے اسخنتموہم جب تم خوب قتل کر چکو ان کو، اور فشد الوثاق تو تم کیا کرو؟ ان کو مضبوطی سے باندھو، فشد الوثاق تو مضبوط باندھو، وثاق کا معنی ہوتا ہے رسی، اور یہ مضبوطی کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے نا مضبوطی کا معنی بھی دیتا ہے، اور اسی سے ہے وثوق، اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، یعنی پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ فشد الوثاق تو تم مضبوط باندھو رسیاں، تو تم مضبوط باندھو رسیاں، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کافروں کو تم قید کرو اور ان کو مضبوط رسی سے باندھو۔ فَإِمَّا تو یا تو چاہے، یوں کرو تو چاہے، اما کا معنی ہے یا، فَإِمَّا مَنًّا یا تو تم احسان کرتے ہوئے ان پر، بعد اس کے بعد۔ اب یہاں پر یہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اصل میں اس کے اندر جو ہے کئی صیغے اور کئی جو ہے نا الفاظ اور کئی افعال پوشیدہ ہوتے ہیں، اور ان کو مقدر کر کے ان کا معنی یہاں نکالنا ہوتا ہے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ کا معنی یہ کریں گے تو اب چاہے تم اس کے بعد احسان کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دو، فَإِمَّا تو چاہے مَنًّا بَعْدُ کہ احسان کرتے ہوئے اس کے بعد۔ اب یہاں آگے الفاظ عبارت کے اندر موجود نہیں ہیں کہ ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو، لیکن وہ یہاں مقدر جو ہے وہ، جیسا کہ جو لوگ عربی گرامر وغیرہ جانتے ہیں کئی افعال کو مقدر ماننا پڑتا ہے، تو یہاں پر معنی یہ ہے کہ چاہے تو اس کے بعد تم جو ہے ان کو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو، من کا معنی ہے احسان کرنا،
بعد یعنی اس کے بعد، تو چاہے احسان کرتے ہوئے اس کے بعد ان کو رہا کر دو، و اما اور چاہے فدان فدیہ لے کر، فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو، یعنی آزادی دونوں صورتوں میں ہے، چاہے ان کو ویسے چھوڑ دو اور چاہے جو ہے تم ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دو، ان کافروں کو، حتیٰ تضع الحرب، یہاں تک کہ، یہ پہلے بھی گزرا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ، تضع الحرب رکھ دے، تضع الحرب رکھ دے، الحرب حرب کہتے ہیں جنگ کو، اوزارہا اپنے اوزار، یعنی اپنے ہتھیار۔ تو اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب تمہارا مقابلہ ہو، تمہارا سامنا ہو ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ رِقَاب، تو گردنیں مارنا ہے، یعنی ان کے گردن پہ مارو اور ان کو قتل کرو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، اسخنتموہم تم ان کو خوب قتل کر چکو، اسخنتموہم تم ان کو خوب قتل کر چکو، فشد الوثاق، تو تم جو ہے ان کو مضبوط باندھو۔ اب یہاں مراد یہ ہے کہ جو مر گئے وہ تو مر گئے، وہ اصل جہنم ہو گئے، جو باقی ماندہ کافر رہ گئے ہیں، جو قید ہوئے ہیں، ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو مضبوط باندھو، اور ان قیدیوں کے ساتھ پہ کرنا کیا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، تو چاہے احسان کرتے ہوئے اس کے بعد، اب یہاں فعل مقدر مانیں گے، یعنی ان کو آزاد کر دو، تو چاہے احسان کرتے ہوئے اس کے بعد ان کو چھوڑ دو، وَإِمَّا اور چاہے فدان فدیہ لیتے ہوئے ان کو چھوڑ دو، حتیٰ تضع الحرب، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنا بوجھ، اوزار، اپنا بوجھ جو ہے وہ رکھ دیں، یہاں تک کہ جنگ اپنا بوجھ رکھ دیں، یعنی کیا مراد کہ جنگ ختم ہو جائے۔ اب یہ جو یعنی رہا کرنا ہے اور ان کو ان پر احسان کر کے چھوڑنا ہے، یہ بھی حکم بعد کا ہے، یعنی جنگ ختم ہو جائے پھر ان کو رہا کرو اور پھر ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ اس کا کچھ ظاہری اور لفظی ترجمہ تھا۔ آگے فرمایا، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ ذَلِكَ یہ ایک پورا جملہ ہے، اس کا معنی کریں گے، بات یہ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر، لو کا معنی ہے اگر، یشاء اللہ، شاء یشاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَانتَصَرَ، تو وہ خود بدلہ لے، خود بدلہ لے، البتہ وہ بدلہ لے منہم ان سے، تو وہ خود بدلہ لے ان سے، یعنی ان کافروں سے خود بدلہ لے لے، یعنی مسلمانوں کو کافروں سے جو لڑواتا ہے، ان کا مقابلہ کرواتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ خود بھی ان سے بدلہ لے سکتا ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، البتہ خود بدلہ لے، منہم ان سے، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ، لیکن وہ، لِيَبْلُوَ، وہ آزماتا ہے، وہ آزماتا ہے، بلا اس کا مادہ ہے بلا، بلاؤن، اور اسی سے ابتلا، آزمائش، لیبلوا، وہ آزماتا ہے، بعضکم ببعض، تمہیں ایک دوسرے سے، بعضکم بعض، تمہیں ایک دوسرے سے، اگر اس کے لغوی معنی پہ جائیں تو معنی یہ ہوگا، لیکن وہ آزماتا ہے تمہارے بعض کو بعض پر، یعنی یہ لفظی معنی، اور مختصر اور آسان الفاظ میں کہیں گے، لیکن وہ آزماتا ہے تمہیں ایک دوسرے سے، بعضکم ببعض کا معنی عام طور پر یہی کیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، والذین اسم موصول ہے، اسم موصول میں سے ہے، یہ بارہا گزر چکا ہے، وہ لوگ جو قتلوا، قتل کیے گئے،
فی سبیل اللہ مشہور ترکیب ہے اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ کہ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل فا کا ترجمہ کریں گے تو لن یضل، وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، فلن یضل تو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ضائع نہیں کرے گا؟ اعمالہم، ان کے اعمال۔ وہ لوگ کہ جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا۔ سیہدیہم، جلد ہی، سیہدیہم سین کا معنی عام طور پر یہ یعنی قریب کے معنی میں آتا ہے، تو معنی کریں گے جلد ہی انہیں راہ دے گا، یا جلد ہی ان کو ہدایت دے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، یصلح اصلاح کر دے گا، بہتر کر دے گا۔ بال کا معنی ہے حالات، حال، بالہم ان کے حال، اور اللہ تعالیٰ درست کر دے گا ان کے حال کو، ان کے احوال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمْ، یدخل، ادخل یدخل کا معنی ہے داخل کرنا، اور وہ داخل کرے گا ہم انہیں الجنت، جنت میں، عرفہا لہم، عرفہ جن کی ان کو وہ پہچان کرا چکا۔ عرفہا لہم سب کا اکٹھا معنی کریں گے۔ عرفہ کا معنی ہے اس نے پہچان کرائی، ہاں اس جنت کی، لہم ان کو، یعنی ان مومنین کو۔ تو آسان الفاظ میں کہیں گے کہ جن کی اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو پہچان کرا چکا، یعنی اس جنت کی پہچان ان مومنین کو کروا چکا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس کی تشریح کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ اہل جنت جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ کہ جن کو راہ خدا میں قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، تو وہ جنت میں جائیں گے اور اس حال میں جائیں گے گویا وہ جنت کو پہلے ہی جانتے ہیں۔ یعنی جیسے بندہ کسی گھر میں، اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس اپنے گھر کو پہچانتا ہے کہ اس کا یہاں پر داخلہ کیسے ہونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو یعنی یہ وہ اس طرح داخل ہوں گے گویا کہ ان کا بھی پہلے سے ہی گھر ہے۔ تو اس بات کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت میں داخل کرے گا، عرفہا لہم، جس جنت کی اللہ نے ان کو پہچان کرا دی۔ تو مختصراً اس کا دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ذالک، بات یہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لن تصر منہم، تو ان سے یعنی ان کافروں سے خود بدلہ لے لے، لیکن وہ آزماتا ہے بعضکم ببعض، تمہیں ایک دوسرے سے، یعنی کافروں کے ساتھ تمہیں لڑوا کر۔ والذین، اور وہ لوگ کہ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا اعمالہم ان کے اعمال کو۔ سیہدیہم، جلد ہی ان کو راہ دے گا یا جلد ہی ان کی رہنمائی کرے گا۔ ویصلح بالہم، اور وہ اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا ان کے حال کو۔ ویدخلہم، اور ان کو داخل کرے گا جنت، جنت میں، عرفہا لہم، کون سی جنت؟ کہ اس جنت کی وہ پہچان کرا چکا ہے انہیں۔